اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ ناظرین، آپ کا میزبان احسان بڑالوی آج ایسا موضوع جو اس کی پوری دنیا کا موضوع بنا ہوا ہے، بھارت چائنا ریلیشنز اور بھارت چائنا جنگ۔ میں یہاں تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ نہرو اور جو چائنا کے اس وقت کے صدر تھے، یہ دونوں ہی سوشلسٹ تھے، لیکن دونوں کے نظریات میں بہت فرق تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک پنچ شل کے نام سے معاہدہ ہوا تھا۔ یہ پنچ شل سنسکرت لفظ، اس کا مطلب یہ سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب ہے 5 اصول۔ وہ معاہدہ ان 5 اصولوں پہ بیس تھا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے خلاف جارحیت نہیں کی جائے گی۔ یہ بھٹی صاحب کے لیے یہ میں تعارف کرانا بھول گیا، منیر بھٹی صاحب ایک ہمارے سینئر تجزیہ کار اور سینئر ایڈوکیٹ بھی۔ تیسرا اصول، ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ چوتھا اصول، باہمی مفادات کا خیال رکھا جائے گا۔ 5واں اصول تھا پرامن بقائے باہمی کا اصول اپنایا جائے گا۔ لیکن کیا ان 5 پہ عمل ہو سکا؟ کیا انڈیا نے اپنے وعدے پورے کیے؟ ہندو جانتے ہیں، میرے نظریات سے بھی آپ میرے ناظرین واقف ہیں کہ میں ہندو کی اندرونی خفیت، اس کی کراہت، اس کی مکروہت، اس کے سازشیں، اس کی فریب فراڈ اور اس کی سازشیں، ان سب سے واقف ہوں، تاریخ سے واقف ہوں کہ ہندو نے کہاں کہاں کس کس کو دوستی کی آڑ میں چھرا گھونپا۔ تو ہندو نے یہاں بھی نباہ نہ کیا اور صرف 8 سال کے مختصر عرصے میں میدان جنگ کے ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔ 8 سالہ جو پہلی جنگ تھی وہ چائنا جیت گیا۔ میں منیر بھٹی صاحب آپ کو مخاطب کر کے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 5 اصول تھے جو میں نے بتایا، جو انٹرنیشنل اصول ہیں جس پہ کوئی دنیا کے 2 ملک بھی انٹر ہو سکتے ہیں، کیا اس پہ عمل ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ دیکھیے جی، ان 5 اصولوں پہ عمل تو یہ میں بتانا چاہوں کہ یہ ان کے درمیان جو جھڑپیں تھیں وہ 1967، 1987 اور 2017 میں ہوئی تھی۔ جی، تو انڈیا نے ہمیشہ شروع سے یہ کہا، انڈیا شروع سے لالچی ملک ہے، اور یہ دیکھیں گے انڈیا بنگلہ دیش کے ساتھ، انڈیا نیپال کے ساتھ، انڈیا پاکستان کے ساتھ اور انڈیا چائنا کے ساتھ ان کے کچھ علاقے یہ شرارتی ذہن کا آدمی ملک ہے، انہوں نے کچھ علاقے جو نا اپنے قبضے میں کر لیے۔ اب ہر کسی ملک کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، صرف ذاتیات کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کے علاقے ہیں وہ اپنے قبضے میں رکھیں، جس کی وجہ سے آج نیپال بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور نیپال ایک ہندو ملک ہے جس میں ہندوؤں کی بہت زیادہ اکثریت ہے۔ اس کی وجہ سے بھارت نیپال کو ایک اپنا چھوٹا بھائی کہتا تھا۔ اب نیپال کے بہت زیادہ علاقے کو قبضے میں کر لیے۔ جب نیپال کے قریب ایک متنازع علاقہ تھا، وہاں پہ سڑک بنانا شروع کر دی، تو ان کے وزیر دفاع نے تو تھوڑے دن ہو گئے اسے قطع کیا، تو نیپال نے منع کیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تو علاقہ ہمارا ہے، ہم جو چاہے وہ اپنے علاقے میں کریں۔ اس طرح سیاچین کا علاقہ تھا، اور اس طرح دوسرے علاقے پاکستان کے ساتھ لگ کرتے تھے، بنگلہ دیش کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ان کا یہی تھا۔ تو انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس کی کسی ملک کے ساتھ نہیں بنتی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اب انڈیا نے شرارتی ذہن کا ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، انہوں نے ان کی بیسک پلان یہ تھی کہ گلگت بلتستان کے پہ اٹیک کرنا اس راستے سے۔ اب جب وہ ان کی کنورسیشن ہوئی تو انڈیا اور امریکہ کی کنورسیشن ہوئی، تو اس کوڈ کو ڈی کوڈ کر دیا گیا، اور چائنا اور پاکستان کی فوج نے دیکھا کہ بھئی یہ تو یہ بات کر رہے ہیں، پھر انہوں نے ایک پلان بنا کے، چائنا نے ہمت کی
کہ وہ دلیر ملک بنا اور انہوں نے بغیر ایک گولی چلائے 60 مربع کلومیٹر کا علاقہ انڈیا کا اپنے قبضے میں کر لیا. اور تاریخ والے جو کہتے ہیں، بلکہ انڈیا والے بھی خود جو کہتے ہیں کہ وہ جو جس علاقے پہ چائنا کلیم تھا چائنا کا کہ یہ میرے ہیں یا متنازع علاقے ہیں، ان علاقوں سے بھی آگے آ گیا ہے اور وہ علاقے جو نا وہ چائنا کے قبضے میں چلے گئے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں تھوڑی سی عرض کر دوں. ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے اکسائی چن. اکسائی چن 37,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے، جو سطح سمندر سے 14,000 سے 22,000 فٹ کی بلندی پہ. یہ مختلف تاریخی دور میں سکھوں نے بھی اس پہ قبضہ کیا، انگریزوں نے بھی کیا، اور اس کے بعد یہ انڈیا کے پاس بھی رہا. 1885 تک یہ اس کو انگریز نے اپنے زیر اقتدار رکھا. اس کے بعد پیکنگ یونیورسٹی نے جو نقشہ شائع کیا، اس میں اکسائی چن کو ریاست جموں کشمیر میں دکھایا گیا تھا، لیکن یہ کوئی باقاعدہ سرحد نہیں تھی. 1960 کے لگ بھگ چین نے مغربی تبت اور زنجیانگ کو جوڑنے کے لیے 1200 کلومیٹر سڑک تعمیر کی جو اکسائی چن سے گزرتی ہے. بھارت کو تقریباً 8 سال بعد اس کا پتہ چلا کہ چائنا نے وہاں سڑک بھی تعمیر کر لی ہے اور 1200 کلومیٹر سڑک بنا لی ہے، جس پہ انڈیا نے نہرو نے چون لائی کو خط لکھا، جس کے جواب میں چون لائی کا 2 ٹوک موقف یہ تھا کہ اکسائی چن چین کا حصہ ہے جس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. اب جو وقت آ گیا ہے کہ چائنا نے اپنے تمام علاقے جو انڈیا کے زیر تسلط رہے اور جس پہ انڈیا نے جیسا نیپال، بھوٹان، سکم پہ ایک ناجائز قبضہ کیا تھا، وہ چائنا نے اس کو برداشت کرنا چھوڑ دیا. اب نیپال، سکم، بھوٹان نے بھی کھل کے انہیں آنکھیں دکھانا شروع کر دی، حتیٰ کہ بنگلہ دیش نے بھی. آپ اب فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس چیز کا؟ بٹی صاحب یہ میں جاننا چاہتا ہوں. فیوچر میں یہ دیکھ رہا ہوں جی، ہمارے خطے میں امریکہ کی طاقت ختم ہو رہی ہے اور اس میں چائنا ایک عالمی طاقت کے طور پہ آگے ابھر رہا ہے، اور بھارت اس وقت بھارت کے سے چھوڑ کے چائنا کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر جو ہے امریکہ ہی ہے. لیکن اس میں اپنے انٹرسٹ ہیں جی، اس لیے چائنا اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتا ہے، امریکہ اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتا ہے. جس طرح بھی انہوں نے امریکہ نے چائنا میں چائنی ایئر لائن کو بند کرنا شروع کر دیا، تو چائنا نے بھی جواب دیا کہ جتنی ہماری فلائٹ میں بند کریں گے ہم یہ تو نہیں کرتے. اب چائنا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اور چائنا یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اب دنیا میں کیا کرنا. اب امریکہ کی وہ ساکھ نہیں رہی جو پہلے تھی. اب جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو بھارت بالکل بھیگی بلی بن گیا ہے، انتہائی بزدل ملک ہے، اور وہاں ہندو ساشی ذہن کا مالک ہے. آج وہ بھیگی بلی بن بھی ہے تو کل کو بغل سے چھری نکال کے آپ کے سینے میں مارے گا. بالکل اس طرح. بھارت کے ایک تجزیہ نگار ہیں جی اجے شوکلا، انہوں نے اب وہاں پہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، بلکہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور وہاں پہ بتایا کہ بھارت کو شکست ہو چکی ہے، اور بھارت کے بہت سارے علاقے جو نا وہ چلے گئے ہیں. 89 کے بعد چائنا نے دوسرا ملک ہے جس نے انڈیا پہ اٹیک کیا، اور انڈیا پہ اٹیک کر کے وہ علاقے کو قبضے میں کر لیے. وہ نہ صرف انہوں نے اپنے علاقے لیے بلکہ بہت سارے علاقے انڈیا کے بھی اپنے قبضے میں کر کے اب انڈیا کو صاف سونگ گیا ہے، اور انڈیا بالکل کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے. ان کے وزیر دفاع نے جب ان سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا. چائنا والوں نے کہا جی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوگی. ان کی فلیگ میٹنگ بھی ناکام ہوئی، اور اب انڈیا والوں کے سپاہی آگے بھاگ رہے ہیں اور چائنا والے پیچھے جا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ لداخ کے ساتھ یہ بھی ایئر بیس تھا، یہ بھی دانے پیٹ پہ لاتے بھی کھا رہے تھے. انڈیا میں لداخ کے علاقے میں جو انڈیا نے ایئر بیس بنایا تھا وہ جو غیر فعال تھا، اب چائنا نے بہت بڑی حکمت عملی اپنائی کہ وہاں پہ جا کے اس کو فعال کر لیا. اب اس پہ مکمل کنٹرول ہے. 60 مربع کلومیٹر کا علاقہ چائنا کے پاس ہے اور چائنی فوج آگے بڑھ رہی ہے. اب آپ اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کیا انڈیا بالکل سرنڈر کر جائے گا یا انڈیا کچھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا؟
इंडिया देखेगा जी ये वही वाली बात के बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात है। वो इंडिया देखता है कि लबी के मैंने करना क्या है, पॉलिसी नजर नहीं आ रही। अब इंडिया की आवाम जो कह रही है मोदी को कि आप जब मनमोहन सिंह गए थे बीजिंग में, तो उन्होंने कहा जी बीजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जा रहा हूँ, तो ये कहते थे शर्म करो डूब मरो। अब इंडिया की आवाम मोदी को कह रही है कि तुम शर्म करो डूब मरो। तुमने तो एक गोली भी नहीं चलाई और ना सिर्फ बहुत सारे इलाके थे। भट्टी साहब, मैं आपके लफ्ज दोहराऊंगा मोदी के लिए, शर्म करो, हया करो और डूब मरो। अब इससे ज्यादा चाइना की कितनी लातें और खानी है आपने? आपका ख्याल ये था कि ये को पाकिस्तान का नवाज शरीफ जैसा बुज़दिल आदमी होगा जो आपकी गोद में आ गिरेगा, जो आपको अपनी शादियों पे इनवाइट करेगा, लेकिन चाइना किसी के साथ ज्यादती नहीं करने वाला मुल्क, वो सिर्फ अपने मुल्क का, अपने अवाम का मफाद देखता है, हमारे लीडरों की तरह अपने मुल्क को बेचता नहीं। भट्टी साहब, आपके बहुत शुक्रगुजार। इंशाल्लाह आपको इस मौजू पे दोबारा तकलीफ देंगे। ये मौजू अभी चलता रहेगा क्योंकि इंडिया ने अपना 60,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका मजीद चाइना को इंशाल्लाह देना बहुत जल्दी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।